پی ٹی آئی کے کئی کھلاڑیوں کو الیکشن کے پہلے مرحلے میں ہی جھٹکا۔ بانی پی ٹی آئی کے لاہور اور میاں والی سے کاغذات نامزدگی مسترد۔ شاہ محمود قریشی، زین اور مہربانو قریشی کے فارم ملتان اور تھر پارکر سے رد۔ گجرات میں پرویز الہی، مونس الہی اور کیسرا الہی کاغذات نامزدگی منظور کرانے میں ناکام۔ مانسہرہ میں نواز شریف کے مقابل کھڑے اعظم سواتی، لاہور سے حماد اظہر اور مردان سے علی محمد خان بھی آؤٹ۔ سیالکوٹ میں خواجہ آصف کے مقابل عثمان ڈار کی والدہ اور بھابھی کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ قاسم سوری، زلفی بخاری اور خرم لطیف کھوسا بھی انتخابی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ پی ٹی آئی کے کئی امیدواروں کا نامعلوم افراد پر تجویز اور تائید کنندگان کے اغوا اور گرفتاری کا الزام۔ ملتان میں شاہ محمود، اٹک میں زلفی بخاری کا اپنے وکیل اور تجویز کنندہ کے اغوا کا دعویٰ۔ لاہور میں شیخ امتیاز، تجویز کنندہ کا مبینہ اغوا۔ گجرات میں مونس الہی کا والدہ کو کاغذات کی اسکروٹنی کے عمل سے روکنے اور وکیل کے اغوا کا دعویٰ۔ بورے والا میں نثار ڈوگر کا تجویز کنندہ گرفتار۔ گجرانوالہ میں ظفر اللہ چیمہ کے تجویز اور تائید کنندگان کو روکنے کی کوشش۔ تحریک انصاف کا ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کو انتخابی ٹریبونلز میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ آج سے اپیلیں دائر کی جا سکیں گی۔ ریاستی مشینری تحریک انصاف کے خلاف متحرک، تجویز و تائید کنندگان اور امیدواروں کو ڈرایا دھمکایا گیا، حملے کیے گئے۔ یہ اختیارات سے تجاوز کی بدترین مثال ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے الیکشن کمیشن کو ناکام قرار دے دیا۔ لیگی قائد نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے تمام حلقوں سے کاغذات نامزدگی منظور۔ نواز شریف این اے 130 لاہور، شہباز شریف این اے 123 سے میدان میں اتر گئے۔ مریم نواز صوبائی اسمبلی کے 6 حلقوں سے الیکشن لڑنے کی اہل قرار۔ حمزہ شہباز پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 147 سے امیدوار ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کے لاڑکانہ کے 2 حلقوں اور لاہور کے 1 حلقے سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ این اے 194، این اے 196 اور این اے 127 سے الیکشن لڑ سکیں گے۔ آصف علی زرداری کے این اے 207 نواب شاہ اور فریال تالپور کے کاغذات پی ایس 10 سے کلیئر۔ جہانگیر ترین این اے 149 لودھرا اور علیم خان این اے 117 سے انتخابی میدان میں اتریں گے۔ کراچی میں این اے 242 سے شہباز شریف، این اے 247 سے مصطفیٰ کمال، 248 سے خالد مقبول صدیقی، فردوس شمیم نقوی اور حافظ نعیم الرحمان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے رہنما ذوالفقار مرزا، فہمیدہ مرزا، حسنین مرزا اور حسام مرزا کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ ریٹرننگ افسر نے چاروں رہنماؤں کو الیکشن کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ راولپنڈی میں این اے 56 اور این اے 57 سے شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ سابق وزیر داخلہ کا انتخابی دوڑ کے لیے سپریم کورٹ تک جانے کا اعلان۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر منگل دبئی میں اقامہ رکھنے پر نااہل قرار۔ انتخابی میدان سے بلے کو آؤٹ کرنے کا مشن۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں فیصلہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ انٹرا کورٹ اپیل کی جلد سماعت اور 2 رکنی بینچ بنانے کی استدعا۔ لاہور میں این اے 121 پر نون لیگ کے امیدوار ایاز صادق ہوں گے یا شیخ روہیل اصغر؟ پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں تنازع حل نہ ہو سکا۔ شیخ روہیل اصغر کا ایاز صادق کے حق میں دستبرداری سے انکار۔ حتمی فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ 16 ماہ کے لیے حکومت نہ سنبھالتے تو ملک سنگین بحرانوں میں گھر جاتا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نے اتحادی حکومت کے کارنامے گنوا دیے۔ ملک کو مشکل وقت سے مل کر نکالنے کا عزم۔ سیاسی جدوجہد پر مریم نواز کو بھی خراج تحسین۔ سانحہ 9 مئی دلخراش واقعہ، کون تقریب کار کون معمار؟ عوام فیصلہ 8 فروری کو سنائیں گے۔ شہباز شریف کا شیخوپورہ میں جلسے سے خطاب۔ عوام کو ووٹ کی طاقت سے ملک کی تقدیر بدلنے کا مشورہ۔ نواز شریف نوٹیفیکیشن سے وزیر اعظم بن جائیں۔ جیال رہنما فیصل کریم کنڈی کا لیگی قائد پر طنز۔ مولانا فضل الرحمان پر انتخابات سے فرار کی کوشش کا الزام۔ نواز شریف پر کسی کا بھی ہاتھ ہو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ منظور بسان کا بھی چیلنج۔ بلاول کے وزیر اعظم بننے کی پیش گوئی۔ پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی اور اے این پی کو انتخابی اتحاد کی پیشکش۔ تحریک انصاف کے ترجمان نے پی پی اور اے این پی کا موقف تحریک انصاف کے نظریے سے ملتا جلتا قرار دے دیا۔ جہلم میں فواد چودھری کے حلقہ پی پی 26 جہلم سے کاغذات نامزدگی منظور۔ اہلیہ ہبہ فواد کو بھی الیکشن کا این او سی مل گیا۔ فیصل آباد سے فاروق حبیب کو الیکشن لڑنے کی اجازت۔ عامر مغل راولپنڈی کے 3 حلقوں سے میدان میں اتریں گے۔ نظر بندی ختم ہونے کے بعد صنم جاوید کی ایک اور مشکل۔ پولیس نے نون لیگ ہاؤس جلانے کے کیس میں گرفتار کر کے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا۔
अदालती हुक्म पर सनम जावेद की वालिदा और वकील से बात कराई गई। बानी पीटीआई के असासों में 5 बरस में 27 करोड़ 72 लाख 55 हजार रुपए का इजाफा। बानी पीटीआई अपने मतलब के लिए लोगों को इस्तेमाल करके पार्टी से निकाल देते थे। परवेज खटक सवाबी जलसे में बरस पड़े। सदर पाकिस्तान बनाने की पेशकश करते रहे। 2 बार वफाकी वजीर दाखिला बनाने का वादा करके मुकर जाने का दावा। सीटीडी के पंजाब भर में 244 ऑपरेशंस। टीटीपी के 14 कारिंदों समेत 22 दहशतगर्द गिरफ्तार। बहावलपुर से कलदम बीएलए का चीफ कमांडर पकड़ा गया। कराची के अहम तिजारती मराकज और होलसेल मार्केटें एक बार फिर भत्ताखोरों के निशाने पर आ गईं। पर्चियों के बजाय व्हाट्सएप ग्रुपों का इस्तेमाल। ओल्ड सिटी एरिया के ताजरों ने तहफ्फुज़ का मुतालबा कर दिया। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों का सिलसिला ना रुका। 24 घंटों में मजीद 165 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 21,627 हो गई। खवातीन और बच्चों समेत 106 सहाफी। मुल्क भर में साले 9 के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात शुरू। कराची में हवाई फायरिंग करने वालों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में वन बिलिंग, रेस लगाने और करतब दिखाने वालों को हवालात में डालने का ऐलान। इस्लामाबाद में आतिशबाजी पर पाबंदी। पंजाब में शदीद धुंध के बाइस मोटरवे M4 शेरशाह से फैसलाबाद, M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद। M3 फैजपुर से दरखाना ट्रैफिक के लिए ममनू करार। मोटरवे हुकाम का ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स के इस्तेमाल और गाड़ियों में फासला रखकर सफर का मशवरा। सर्दियों की शिद्दत के बाइस पंजाब के तालीमी इदारों की छुट्टियों में इजाफा। महकमा तालीम ने 9 जनवरी तक तातीलात बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी यकुम के बजाय 7 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया। असातिज़ा की इलेक्शन ट्रेनिंग की जाएगी। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर। लाहौर में दौरे न्यूजीलैंड के लिए मुनक्किदा कैंप के दूसरे रोज खिलाड़ियों की मशकें। 6 रोज़ा कैंप में तमाम खिलाड़ियों ने रिपोर्ट कर दी। स्क्वॉश की दुनिया में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नया एजाज। सखीउल्लाह तरीन और महविश अली ने JC स्कॉटिश जूनियर स्क्वॉश का टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान की महानूर अली ने भी अंडर 11 कैटेगरी में सोने का तमगा अपने नाम कर लिया। भारतीय पंजाब की गुलकारा और टीवी एंकर सुतिंदर सत्ती 50 रुकनी वफ्द के हमरा करतारपुर पहुंच गईं। लंगर हॉल में खाना खाया। बेहतरीन मेजबानी पर हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। और लाहौर में आर्ट एंड कल्चरल एक्सपो के रंग तबले और हारमोनियम के संग बानो मुल्तानेकर और सायरा ताहिर ने आवाज़ का जादू जगा दिया। इमरान शौकत अली ने वालिद के गीत पेश करके शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया।